ہم آگے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس کو مرزا صاحب قطعی، اب متواتر جو ہے قطعی دلیل ہوتی، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس کو ماننا تو گویا فرض ہو جاتا ہے۔ جو شخص متواتر کا انکاری ہو، مرزا صاحب خود جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ تو بڑا سخت گمراہ ہے۔ تو متواتر بات جس کو مرزا صاحب متواتر کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کے جو استاذ تھے اسحاق جھالوی صاحب، جن کو ہم وکیل شیعہ کہتے ہیں، وہ وکیل شیعہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب سے رابطے میں رہنے والے جو اکثر ان سے سوال جواب بھی کرتے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب، علی الحسن نقوی صاحب مرزا صاحب سے اکثر سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ یہی سوال محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا سندھ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ اہل بیت کے افراد کے پیچھے آئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے یا ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے؟ یہی سوال علی الحسن نقوی صاحب نے اسحاق جھالوی صاحب سے کیا تھا۔ ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں آپ کی سکرین پر کہ اسحاق جھالوی صاحب نے اس بات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ جب یہ سوال ہوا نا، علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی مدد کے لیے آیا جو راجہ داہر کی قید میں تھی، حالانکہ سادات کی عورتوں پر ان لوگوں نے بہت مظالم ڈھائے تھے، پھر ایک عام عورت کی مدد کے لیے کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی بھی کوئی روایت ہے کہ سادات کو پناہ دینے پر راجہ داہر کو سبق سکھانے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ راجہ داہر کی پناہ میں سادات آئے ہوئے تھے، اہل بیت کے افراد، ان کو سبق سکھانے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ تو آپ بتائیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اسحاق جھالوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ مرزا صاحب خدا کا خوف کریں، جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں نا۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ یہ اسحاق جھالوی صاحب ہمارے نزدیک تو گمراہ ہیں۔ وہ شیعہ تھے، تقیہ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، کہتے تھے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن ان کے عقائد سارے شیعہ والے تھے۔ ہم اس کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا کلپ آیا ہے کہ بابا جی کا ماتمی عقیدہ، تو ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح ماتمی لوگ صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چند ہی صحابہ مخلص تھے، بالکل بعین ہی بابا جی یعنی اسحاق جھالوی صاحب کا یہی نظریہ تھا کہ چند ہی صحابہ تو ہیں جن پر اللہ راضی ہوا ہے، اور ہم نے ان کا کلپ بھی اس میں لگایا ہوا، آپ لوگ خود سن سکتے ہیں۔ تو جس کو شیخ الاسلام آپ کہتے ہیں مرزا صاحب، وہ شیخ الاسلام صاحب آپ کے اس دعوے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹی باتیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ آپ خود اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا، ہاں ہاں اسلام سندھ میں جو پہنچا، جی جی 712 عیسوی تھی، 17 عیسوی 712 عیسوی 712 عیسوی اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر۔ اچھا جی تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ جی جی تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے، جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی جی جو ہندو راجہ تھا۔ تو سر اس میں یہ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈھاتا رہا۔ اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا۔ تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے، کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی با فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے۔ جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم جو ہے نا کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں، نہ حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو نا ولید وغیرہ ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں۔
جی آپ کے سامنے بابا جی نے یہ کہا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، اکثر باتیں تو بلا سند ہوتی ہیں، اگر سندیں ہوں تو کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم اتنی مدت بار فیصلے نہیں کر سکتے، یہ باتیں ہمیں اللہ پر چھوڑنی چاہیے۔ جو کوئی مستند بات آئے اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کی خواتین پر یا اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کی جو بات ہے یہ حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے کی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالکل یہ بے بنیاد بات ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی خواتین پر کوئی ظلم و ستم کیا ہو۔ محمد بن قاسم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہتے جو قصے آپ نے بیان کیے ہیں ان میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں ہے۔ مرزا صاحب جن کو بے بنیاد آپ کے گرو اسحاق جھالوی صاحب قرار دے رہے ہیں، جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو آپ کے مقابلے میں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں درجہ زیادہ علم ہوگا نا، ہمارے نزدیک تو وہ بھی ان کا علم کس کام کا، جو جھوٹی باتیں وہ بھی اسی طرح بیان کرتے رہے۔ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں سبق دے رہے ہیں، لیکن ہم اسی لیکچر میں آپ کو آگے بیان کرنے والے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بندے کو وہ سمجھا رہے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب کو، کہ یہ باتیں بے بنیاد ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جو مستند بات ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور خود آگے ایک اسی طرح کی بات ہی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جو غیر مستند تھی، جس کی سند صحیح نہیں تھی، اس کو خود بھی انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے مرزا صاحب کہ جس کو آپ متواتر کہہ رہے ہیں نا، متواتر تو قطعی اور یقینی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن متواتر ہے، قرآن کریم متواتر ہے، کوئی اس میں شبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ احادیث متواتر ہیں جن کو سارے مسلمان متفق ہیں، کسی کے بارے میں کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہ واقعہ اگر متواتر ہوتا مرزا صاحب تو آپ کے شیخ الاسلام کو تو معلوم ہوتا نا، آپ کے شیخ الاسلام صاحب تو اس کو بے بنیاد کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو متواتر بنا رہے ہیں۔ واہ بھی واہ، یہ کہاں کا انصاف ہے مرزا صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ کم از کم آپ اپنے شیخ الاسلام صاحب اسحاق جھالوی صاحب کو ہی سن لیں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ آپ باز آ جائیں ان قصے کہانیوں کی بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر آپ خیر القرون کے ایک بندے کو جھوٹے بہتان دے رہے ہیں اور ان پر الزام لگا رہے ہیں۔